السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN، میں ہوں زین الحسن۔ میں ہوں حفصہ آصف۔ ہیڈلائنز اپنی جانی سب سے پہلے آپ کو بتائیں۔ تجارتی تنازع میں شدت، امریکہ بھارت پر مزید اقتصادی دباؤ ڈالنے کو تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت روس سے بڑی مقدار میں سستا تیل خرید کر اسے عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے اور اس سے بھاری منافع کما رہا ہے، جبکہ یوکرین میں روسی جنگی مشین بے گناہوں کی جان لے رہی ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری انسانی تباہی کی کوئی پرواہ نہیں اور اسی وجہ سے وہ امریکہ سے درآمدات پر عائد محصولات میں نمایاں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تجارتی تنازع میں شدت آ گئی ہے، امریکہ بھارت پر مزید اقتصادی دباؤ ڈالنے کو تیار ہے۔ بھارت کی دوگلی پالیسیاں، امریکی صدر ناراض، درآمدی ٹیرف میں مزید اضافے کا اندیا دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ ٹویٹ میں بھارت پر شدید تنقید کی۔ کہا، بھارت نہ صرف روس سے بھاری مقدار میں تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے عالمی منڈی میں بھی فروخت کر کے بڑے منافع کما رہا ہے، اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یوکرین میں روسی جنگی مشین کتنے انسانوں کو ہلاک کر رہی ہے۔ اسی لیے میں بھارت پر امریکہ کو ادا کیے جانے والے ٹیرف میں مزید اضافہ کر رہا ہوں۔ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ بھارت کے خلاف اقتصادی دباؤ میں مزید اضافہ کیا جائے گا تاکہ اسے یوکرین جنگ کے تناظر میں جواب دہ بنایا جا سکے۔ امریکہ نے رواں ماہ کی 1 تاریخ کو بھارت پر پہلے سے ہی 25% تجارتی ٹیرف کا نفاذ کر دیا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق بھارت کی ٹیکسٹائل، مشینری اور زرعی برآمدات اس اقدام سے شدید متاثر ہوں گی۔ 7 سال سے پروگرام صرف کاغذوں میں چل رہا ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت۔ سیلاب کی وارننگ کے سسٹم میں ناکامی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا غم و غصے کا اظہار۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں سے ایک ہے۔ مزید کہا، ملک میں ایڈوانس وارننگ سسٹم کی ضرورت ہے۔ اب جو ٹائم لائن دی ہے اس میں 1 گھنٹے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کے دورے میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز کا اعلان۔ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا۔ ایڈوانس وارننگ سسٹم، بڑا متحرک روبسٹ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اکنامک کمپنسیشن ان کا مداوع نہیں ہے دکھوں کا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ مادی اقتصادی وسائل چاہیے، اس کے لیے یہ ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے بطور حکومت کے۔ تو یہ چیکس ہم نے 2 لاکھ ہوا کرتا تھا، اس کو میں نے 10 لاکھ کیا۔ جی بی حکومت بھی مجھے امید ہے کنٹریبیوٹ کرے گی، تو میں آج 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں۔ میں نے 100 میگا واٹ کا سولر شمسی توانائی سے منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ رواں سال میں انشاءاللہ یہ منصوبہ آپ کا لگ جائے گا، اور 100 میگا واٹ خاص طور پر سردیوں میں جو بڑی شدید آپ کو بجلی کی قلت محسوس ہوتی ہے، وہ اس سے انشاءاللہ بہت حد تک آپ کا مداوع ہو جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش۔ مضمون میں لکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ مزید کہا کہ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق 18 جون کو وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی نجی ملاقات جنوبی ایشیا میں امریکی پالیسی کی سمت بدلنے کی ابتدا تھی۔ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر اس پر 25% ٹیرف اور پاکستان کے لیے صرف 19% ٹیرف عائد کرنا ایک واضح فرق کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکہ اب پاکستان کے ساتھ اسلحہ، انسداد دہشت گردی تعاون اور بختر بند گاڑیوں کی فراہمی جیسے اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے داعش کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کو عالمی سفارتی طاقت کے طور پر پیش کیا۔ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع پر اس پر مؤثر جوابی حکمت عملی نے ان کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے خواہشمند ہیں۔ دنیا بھر کے سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ ملک بھر میں چینی کی قلت جوں کی توں برقرار ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے، جو ذاتی کاروبار کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔
चीनी बहरान संगीन। अपोजिशन इत्तेहाद का चीफ जस्टिस को खत तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और मामले का अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में चीनी की किल्लत बरकरार, मनपसंद कीमत पर फरोख्त। चीनी बहरान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने चीफ जस्टिस के नाम खत में फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। खत में कहा गया है कि शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए जबकि तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। खत में कहा गया है कि हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और जाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। दूसरी तरफ मुल्क भर में चीनी की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। लाहौर में चीनी परचून में 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। पिशावर में 190 से 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फैसलाबाद में रिटेल में चीनी 175 रुपए में बेची जा रही है। उधर कराची में कीमत 4 रुपए कम होने से होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपए किलो पर आ गई। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 180 रुपए किलो पर आ गई है। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में गरा फरोश 43 दुकानदार गिरफ्तार, 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज जबकि 437 अफराद को जुर्माने आयद कर दिए गए। नाज़रीन, महंगी और नापैद चीनी कीमतों में इजाफे और मार्केट में चीनी की किल्लत से आम आदमी के साथ साथ अरकान पार्लियामेंटेरियंस भी परेशान नजर आए। चीनी के स्कैंडल पर मेंबरान कौमी असम्बली का क्या कहना था, देखिए इस्लामाबाद से अयाज की इस रिपोर्ट में। चीनी का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। एक तरफ गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं तो दूसरी जानिब शुगर माफिया अरबों रुपए कमाने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और हुकूमती पॉलिसियों पर उठते सवालात पर अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। जब तक इंक्वायरी करके सारी माफिया को ऊपर से लेके नीचे तक पकड़ा नहीं जाएगा, कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, तब तक ये स्कैंडल आते रहेंगे। चंद एक अशखास हैं वो अपना ज़ाती मुनाफा लेने के लिए पूरे अवाम को जो है कंज्यूमर को जो है नुकसान में डाल लेते हैं। हुकूमत को पॉलिसी क्यों बनाए? आपको पता है कि शुगर मिल्स जो हैं वो 90% गवर्नमेंट के लोगों की हैं सारे पाकिस्तान में। तो ये देश से पैसे कमाते हैं और इसे हुकूमत का काम ही पैसे कमाना है ना, तो ये शुगर की या चीनी की पॉलिसी बनाएंगे क्यों? हुकूमत को सब्सिडी देनी होगी, कुछ ना कुछ करना होगा और वरना कोई आज़ाद आला सतह का कमीशन बनाए और ये मालूम करें कि कोई काली भीड़ हुकूमत में है, हुकूमत के इत्तेहादियों में कहाँ पर है। पॉलिसियाँ हर हुकूमती दौर में बनती रहती हैं लेकिन शुगर माफिया पर हाथ डालना नागुज़ीर हो चुका है। अरकान पार्लियामेंट का भी यही मुतालबा है कि कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, हुकूमत वक्त को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा अवाम को और मुल्की ख़जाने को इस स्कैंडल से बचाया जा सके। कैमरामैन दाऊद सैम्यूल के साथ यासर अयाज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मुसाबकती कमीशन में चीनी कार्टेल केस की समाअत शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर मुअख्खर कर दी गई है। मुसाबकती कमीशन ने केस की नई तारीखें 22 से 25 सितंबर तक मुकर्रर की हैं। वकला की अदम दस्तयाबी पर 70 से ज़ायद मिल्स ने समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर होने पर कमीशन ने ये समाअत मुलतवी कर दी। मुसाबकती कमीशन ने वाज़ेह किया कि आइंदा समाअत में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जाएगी। चीनी केस की रोज़ाना समाअत अपीलेट ट्रिब्यूनल की हिदायत पर तय की गई थी। कमीशन ने 2021 में शुगर मिल्स पर 44 अरब का जुर्माना आयद किया था। ट्रिब्यूनल ने कमीशन के फैसले पर एतराज़ उठाकर केस दोबारा सुनने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली में PTI रुकन मियां अजहर की वफात पर होने वाली तकरीरें सियासी बहस में बदल गईं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस जमहूरियत का क्या फ़ायदा कि लोगों को कब्रों में उतार के फातिहा पढ़ते रहें। आमिर डोगर ने कहा कि मियां अजहर ये कहते चले गए, जाली असम्बली में जाने का दिल नहीं करता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले कि शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर भी उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी रखी गई। आप अपना माजी भी देखें। वज़ीर कानून ने कहा कि हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। मियां अजहर के लिए दुआए मगफरत के बाद तकरीरें शुरू हुई तो PTI ने इंतकामी कार्रवाइयों का मामला उठा दिया। इस जमहूरियत का जनाजा पढ़ने से पहले इस जमहूरियत के लिए भी कुछ करें। आमिर डोगर ने कहा कि अपोजिशन लीडर समेत PTI के जिन अरकान की नशिस्तें छीनी गयी उन नशिस्तों की फातह खानी भी करा दी जाए। जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा PTI की क़यादत ने अपने दौरे हुकूमत में बदतरीन इंतकामी रवैया रखा। अली मोहम्मद खान साहब ने यहाँ पे बात की, मैं सिर्फ एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की वालदा की वफात हुई
ہم عدالت میں کھڑے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 5 لاہور کے اندر سر. ہم نے جج صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ آپ کا جو قیدی ہے اس کی والدہ کی میت گھر پڑی ہے, اگر آج آپ اجازت دے دیں تو یہ آج کی پروسیڈنگز کو اڈجرن کر دیا جائے. انہوں نے کہا مجھے اوپر سے حکم نہیں ہے, اور عمران خان صاحب ہر لمحے کی اپ ڈیٹ لیتے تھے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے پی ٹی آئی ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگے گی تو بات آگے چلے گی. یہ ساری چیزیں وہ بھی تکلیفیں تھیں, یہ بھی تکلیفیں ہیں, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے, بات نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف, پیپلز پارٹی کے رکن راجہ پرویز اشرف اور ایم کیو ایم کے فاروق ستار نے میاں اظہر کو خراج عقیدت پیش کیا. اجلاس کے دوران قومی اسمبلی کی نو منتخب رکن ارم حامد امیر نے حلف اٹھایا. اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ 9 مئی کی دھند اب بیٹھ جانی چاہیے, حصہ برابر ہو چکا ہے. 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا. بونیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے سیاسی انتقام کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کو سپیس نہ ملی تو جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے. 9 مئی کی دھول ابھی بیٹھ جائے تو بہتر ہے. 5 تاریخ کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. ہمارے 39 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفیکیشن اور کنویکشن کے رسک پر ہے. لوگوں کا اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا, لوگوں کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, اگر جمہوریت نے جڑیں پکڑنی ہے تو یہ سزائیں بند ہو, یہ ڈسکوالیفیکیشن بند ہو. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ کی بات کرنے والی پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ فاشسٹ گروہ ہے. 5 اگست کو دہشت گرد جماعت کو پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے, اور میں نہیں کہہ رہی, ان کے اپنے ایک اسلام آباد کے کسی لیڈر نے گوریلا جنگ کا نام دیا ہے اس کو. اب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا چاہتے ہوں ان کا علاج کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ اور یہی تو میں کہتی ہوں بار بار, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے, یہ صرف ملک کے اندر آگ لگانا چاہتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس نے ہماری اور ہمارے بچوں کی خاطر عظیم قربانیاں دی ہیں. پولیس شہداء پیکج میں اضافہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں شہداء کارڈ جاری کیا گیا ہے. قبائلی علاقوں کے عوام بھی ہمیں بہت عزیز ہیں. ہم چاہتے ہیں تمام تر مسائل پرامن طریقے سے حل ہوں. وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. خیبر پختونخوا کی پولیس کی جو داستان ہے, قربانیوں کی, جرأت کی اور بہادری کی, وہ بھری ہوئی ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہماری پولیس نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے صوبے کے امن کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. دنیا کی تاریخ میں شاید کسی پولیس نے اتنی قربانی دی ہو. جتنا بھی ان کو خیر تحسین پیش کرے وہ کم ہے. اور تمام شہداء کو جتنے بھی ہیں ہمارے پولیس کے علاوہ بھی جو ہمارے شہداء ہیں مختلف, ان سب کو ہم الحمدللہ وہ کارڈ دینا شروع کر رہے ہیں. اس پہ ہمارے وہ شہداء بھی شامل ہیں کہ جو ہیں تو ہمارے صوبے کے لیکن وہ پاک فوج میں ہیں, اور کسی پاکستان کے کسی کونے میں بھی اگر شہادت کی ہوئی ہے تو ہم ان سب کو انشاءاللہ یہ کارڈ انشاءاللہ دیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں پولیس نے دہشت گردی کے واقعات کے بعد بہترین خدمات انجام دیں. عوامی حکومت نے پولیس کو فری ہینڈ دیا تو اس نے تمام بڑے کیس حل کر دیے. دہشت گردی کے حوالے سے تربیت نہ ہونے کے باوجود پولیس ٹرینڈ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی رہی ہے. سندھ میں خصوصی طور پر جو پولیس کا کردار رہا ہے, اسپیشلی پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 سالوں میں, وہ ایک مثالی کردار ہے. اور میں ایک اور بات بھی واضح کر کے بتاتا چلوں کہ سندھ کی پولیس پاکستان کی بہترین اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ پولیس ہے. عوامی حکومت آئی, عوامی حکومت نے اپنی ول دی اور پھر اس پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پورے صوبے بھر میں نہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی, پھر جو کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں بھی جس طریقے سے پولیس نے اپنا کردار ادا کیا, روزانہ کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے سارے چیلنجز کو فیس کیا.